نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلا ہو اور اسے معلوم ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے اور اسے ظاہری طور پر تقویت پہنچا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی ظالم کا ساتھ دینے والا اور اس ظالم کو تقویت اور قوت پہنچانے والا، وہ فقد خرج عن الاسلام، اسلام سے نکل جائے گا۔ اس قدر سخت ڈانٹ اور سخت وعید ذکر فرمائی ہے کہ جو کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جانی ساتھ دے، مالی ساتھ دے، زبان کے اعتبار سے تائید کرے، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی ظالم کا جو ساتھ دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظالم کا ساتھ دینے والا آدمی ملت سے، اسلام سے نکل جائے گا۔ اسلام سے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت اور اسلامی حس اس میں بالکل باقی نہیں رہی ہے، ایک ذرہ بھی اسلامی غیرت اس میں برقرار نہیں رہی، اس لیے کہ اگر کچھ ذرہ برابر اسلام کی رونق اس کے پاس ہوتی اور اسلام کا ذائقہ اس کے پاس ہوتا اور اسلام کی روحانیت اس کے پاس ذرہ برابر ہوتی تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتا۔ اب یہ کہ صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے، شریعت میں اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا گیا، یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر بن جائے گا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، یہ بات تو نہیں بتائی۔ البتہ یہ ہے کہ اسلام کی رونق سے یہ محروم ہو گیا، اسلام کی برکت سے یہ محروم ہو گیا۔ محض مردم شماری کے اعتبار سے تو مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں کی روح سے، مسلمانوں کی حقیقت سے یہ آدمی بالکل محروم ہو گیا، اس لیے کہ اس نے ایک ظالم کا ساتھ دیا۔ تو جب ظالم کے ساتھ دینے پر اتنی سخت ڈانٹ اور وعید آئی ہے تو جب انسان جو خود ظلم کرے اس کا پھر کیا کہنا کہ کتنا بڑا ضرر ہے۔ یہ ظلم ایسا ہے کہ جو انسان کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب انسان ظالم کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو بھی ایمان انسان کا برباد ہو جاتا ہے، از خود ظلم کرتا ہے تو بھی انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں روزہ ہمیں یہ بات بھی سکھاتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ غم خواری سکھاتا ہے، وہ مظلوموں کی فریاد رسی کا حکم دیتا ہے۔ اور اپنے گرد و نواح میں دیکھا جائے، اگر کوئی آدمی مظلوم ہے، جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، زبانی تعاون کیا جائے، مالی تعاون کیا جائے، جانی تعاون کیا جائے، جو کچھ بن پڑے وہ تعاون کیا جائے۔ لیکن اگر ہمارے کسی عمل سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کا جانی نقصان ہو رہا، زبانی نقصان ہو رہا، اس کا مالی نقصان ہو رہا، یا سامنے والے کی عزت ہماری وجہ سے خاک میں مل رہی ہے، عزت برباد ہو رہی ہے، اس کی عزت پامال ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ ساری باتیں ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس ظلم سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں اور روزوں پر اللہ پاک ہمیں بے انتہا اجر اور ثواب عطا فرمائیں، تو پھر ہمیں یہ ساری باتیں چھوڑنی ہوگی۔ اگر ہماری زبان سے کسی کو اذیت ہو رہی ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان کو قابو میں لے آئیں۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں کو روک دیں، اور ہمارے اگر کسی عمل سے کسی مسلمان پر زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، ہے مسلمان، اللہ کا بندہ ہے، اس پر اگر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس ظلم سے پیچھے کریں۔
ہرگز ہم اس ظلم میں شریک نہ ہوں۔ جو آدمی اس ظلم میں شریک ہو گیا اور اس نے ظالم کا ساتھ دے دیا، وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مجرم ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ انصر اخاک الظالم والمظلوم، اپنے بھائی ظالم کی بھی مدد کرو اور اپنے بھائی مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی مدد کریں اور ظالم کو پیچھے کر دیں اور اس مظلوم کو ہم اس کے ظلم سے چھڑا دیں، ظالم کے ساتھ مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو مظلوم کے ساتھ تم مدد کرو گے یہ ظاہری مدد ہوگی، اور اگر تم ظالم کے ساتھ مدد کرو گے اس ظالم کو اس ظلم سے روکو گے تو اسے تم جہنم سے گویا کہ بچا رہے ہو، اسے جہنم سے بچا رہے ہو، یہ بھی آپ گویا کہ ظالم کے ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ مدد کا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس ظالم کو ظلم سے روکنے کی مدد کرو، اس کے علاوہ ظالم کا ساتھ دینے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم دیکھیں اپنے خاندان میں، ماحول میں، معاشرے میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، دنیا کی وجاہت اور عزت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، خاندان میں وہ کمزور ہے، تین بھائیوں میں ایک کمزور ہے اور سارے اس کو جو ہے وہ تختہ مشق بنا لیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پر ظلم اور زیادتیاں کی جاتی ہیں، ناانصافیاں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ان تمام ناانصافیوں سے علیحدہ رکھیں، اور اگر کوئی ہمارے ماحول میں، معاشرے میں جاننے والا ایسا کر رہا ہے تو ہم اس ظالم کی بھی مدد کریں کہ اس ظالم کو اس ظلم سے پیچھے کریں اور اس ظالم سے یہ ظلم چھڑوائیں اور اس مظلوم کی بھی مدد کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، جو آدمی آپ علیہ السلام کی ان سنتوں کی پیروی کرے گا اس کے اخلاق اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ عبادات تو موجود ہیں، رمضان میں عبادات کی کثرت ہوتی ہے، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، فرض کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اسلام ان چیزوں کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے، جس طرح سے ہم نمازوں کی مشق کرتے ہیں، تلاوت کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اخلاق کے اعتبار سے اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم اسے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر دو آدمی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، تو ہم جا کے ان دونوں کے درمیان میں صلح کرائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو کام ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانا، ارشاد فرمایا یہ نفلی روزے سے اور نفلی نمازوں سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، آپ لیلۃ القدر کا قیام کرتے ہیں، کتنا مبارک عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ قیمتی عمل کیا ہے؟ دو روٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان میں صلح کرا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔